ٹھیک ہے، بالکل خاموش ہو جائیں، جو جدھر بھی ہے بس رہنے دیں، انتظامیہ والے خاموش ہو جائیں، باقی یہ چپ کر جائیں گے سارے کے سارے، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلام، بالکل خاموش، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ کہتے ہیں یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو تشریف تو لاتے ہیں، وہ آگے ماحول بھی تو تشریف والا بنائے گا، ماحول نہیں چاہیے، بڑا درد ہو، بڑا ذوق ہو، بڑا شوق ہو، ٹھیک ہے؟ راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، ماحول تو بنائے گا، سبحان اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، بس یہ اب انتظامیہ والے خاموش ہو جائیں، باقی سطح کھڑے ہیں، چھوڑ دیں جو جدھر ہے کر سکتے۔ میں بھی کوئی آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا، 2-3 باتیں میں آپ کے گوشت گزار کروں گا کہ بڑی شدید کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجی شفاعتہ بکل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ گرمی ہے، میں انکار نہیں کروں کہ گرمی نہیں، گرمی ہے، نہ کر کچھ نہیں سکتے ہیں، کوئی اس کا ایک علاج ہے۔ اب ایک بار نہ دل کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کو یاد کریں، آپ کو گرمی نہیں لگے۔ میں بطور دلیل شعر پڑھ دیتا ہوں اپنے امام کا، اور فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اب نے آپ نے پڑھا ہے، آپ نے یاد نہیں کیا ہے، پڑھنے میں یاد کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یاد کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے؟ ان کے بس یہ اب تھوڑی سی نا یہ ٹینشن نہ لیں آگے دور یا نزدیک، یہ کہیں نہیں لکھا جو اسٹیج پہ بیٹھے انہیں کو ملے گا، جو پیچھے کھڑے ان کو نہیں ملے گا، نہیں، جس کو بھی ملے گا اس کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ اب اس کی ٹینشن نہ لیں، جب آپ کو جگہ مل رہی ہے آپ بیٹھ جائیں، یعنی کہ جو اسٹیج پہ ان کو دیا جائے گا، جو پیچھے ان کو نہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا، یہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا ایشو نہیں۔ آپ جدھر ہیں آپ اچھی نیت رکھ کے بیٹھیں، آپ خالی نہیں جائیں گے، بس کوشش فرمائیں آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، باقی خیر آپ پیچھے بھی کھڑے رہیں، خالی نہیں جائیں گے، یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ بس آپ کوشش فرمائیں جدھر ہیں آپ بیٹھ جائیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ جو زیادہ نزدیک ہے وہ زیادہ اس کو، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں، ہاں جی، جو اکثر نزدیک والے ہوتے ہیں وہ خالی رہ جاتے ہیں، وہ ویس بازی لے جاتے ہیں، صحیح رومی بازی لے جاتے ہیں، سلمان فارسی بازی لے جاتے ہیں، ابو ذر غفاری بازی لے جاتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا کہ نزدیک والے وہ خالی رہ جاتے ہیں،
اس لیے آپ کوشش نہ کریں نزدیک آنے کی تاکہ ماحول کا ماحول خراب نہ ہو. آپ جدھر ہیں 10-15 منٹ مجھے دے دیں گفتگو کے لیے تاکہ اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی پڑھنے کی باری آئے نا دل سے پڑھا کریں. ابھی دل و زبان کو آپس میں کنیکشن نہیں ہو رہا, ابھی صرف ادھر ہی ہے. جس دن ادھر بھی آ گئے نا پھر اس دن کمال ہی ہوگا. جو ادھر سے پڑھا جائے کچھ اور ہے, جو ادھر سے پڑھا جائے وہ کچھ اور ہے. ہم محنت نہیں کرتے, اگر آپ محنت کریں تو ہو سکتا ہے. میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے, آپ فرمایا کرتے تھے تو پتہ نہیں کی کٹھا کر چلے دل زبان ایک گیٹ کا فرق ہے, دو دل کو کٹھے ہوئے. زبان کچھ کہہ رہی ہے, دل کچھ کہہ رہا ہے, زبان کچھ تضاد ہے. کوشش فرمایا کریں. میں یہ نہیں کہوں, بس کوشش کرتا ہوں جب بھی پڑھوں دل سے پڑھوں. یاد رکھنا ذرا, کوشش میں بھی کر رہا ہوں, اللہ کرے کامیاب ہو جاؤں. جو دلوں پہ درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ ان دلوں کو گوجرا والا رہنے بھی نہیں دیتے, پھر وہ ان دلوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. جسم یہاں ہوگا لیکن دل حضرت چشتی نے کہا, فرماتے ہیں کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف اتباع, کوئی سرکار میں ہوگا کہیں مصروف اتباع, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے, لیکن کوشش کوئی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی اور, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ لگے منزل نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. کوشش یہ آپ کو سر دکانیں کھول گئی ہیں. حضرت آپ اس کو سادہ رکھیں ساؤنڈ والے بھائی, آپ اس کی کو کھولتے جا رہے ہیں. نہ میں نے کوئی ٹپا پڑھنا ہے, نہ میں نے کوئی مائیا پڑھنا ہے. آپ مجھے سادہ سی آواز دیں, میں ان سے بات کر سکوں. آپ نہ کھولیں آہستہ آہستہ ہی, سادہ سی آپ مجھے آواز دے دیں, بس آواز کھول دیں. آپ اس کو جتنی سادہ کریں گے میں آپ کو اتنی دعا دوں گا. آپ جتنی اپنی کاراگری دکھائیں گے میرا دل اتنا ہی دکھے گا. میں نے ان سے بات کرنی ہے, آپ مجھے بات کرنے دیں. میں نے ایکو کا کیا کرنا ہے. اب پہلے حال کی گونج ہے, آپ کھولتے جائیں گے گونج بڑھتی جائے گی. مجھے نہیں کچھ بھی چاہیے, بس سادی سی آواز دیں مجھے. اب اصل میں نا دکانیں کھل گئی ہیں اور ہر کو پھر اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ نہیں بیٹھتا. یہ اس دور کی بات ہے جب دکانیں نہیں کھلی تھی, جب خانقاہوں میں حقیقت بانٹی جاتی تھی. وہ کو مرید نا اپنے پیروں کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی پیر جی کو نسخہ دسو, فرمایا کا دے بھی, کو وظیفہ دسو, فرمایا کا دے بھی, نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے. آپ نے فرمایا تجھے کس نے کہا وظیفہ سے زیارت ہو جائے. ہاں بھائی, نبی علیہ السلام کسی کے وظیفے کے پابند تو نہیں ہے, ان کسی نے وظیفہ پڑھیا تو زیارت کرانی پڑی, مرضی نہیں مانگتا کران پاک نہ کر. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھنا ہی نہیں ہے, نہیں وظیفہ پڑھنا ہے, لیکن پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا مرضی ہے. ہاں یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا ہے, عشق لہر کت دی روحانی ہورے کیڑی تن منظور ہو. باقی پابندی والی بات کوئی نہیں ہے, مرضی ہے کہ مالکوں کی, باقی مالکوں کی مرضی ہے, چاہے نواز دے چاہے نہ نواز. میں کہا رضی بزرگوں نے تو بڑے وظیفے لکھے ہیں کتابوں. آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ تو آرے لگا رہے ہیں, ذرا ٹائم چنگا نہ ملے, باقی وظیفے میں زیارت نہیں ہوتی. اس نے کہا حضرت پھر کیسی ہوتی ہے. فرمایا وہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے اتنا بتا اگر میں تجھے کو کام کو کرے گا. اس نے کیا ضرور حکم کرے. فرمایا اس طرح کرنا کہ گھر جا تو انہیں مچھلی دے جا, اس کا سالن نہ بنانا, اس کو فرائی کرنا, اور جتنی دور سے کھائی گئی نا کھا جانا. بس ایک کام کرنا کہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینا, اور فجر تک نہیں پینا. فجر پڑھ کے پی لینا, اسی طرح میرے پاس ہی آنا. اس نے مچھلی کھائی بھی اس نے یہاں تک, پانی پیا کوئی نہیں. تو ایک دو کام کر کے گھر آیا, چارپائی پہ لیٹا, کان نیند آئی, اندر آگ لگی ہوئی تھی, پیاس لگی تھی, نیند آئے کوئی. ساری رات بیچارہ اپنی چارپائی پہ تڑپتا رہا. تڑپ بھی بندے کو جگاتی ہے. ہم سارے بے تڑپے ہیں اس لیے ساری رات سوئے رہتے ہیں. کیونکہ میاں صاحب کہتے ہیں رات پوے تھے بے دردان, نیند پیاری آوے. بے دردی
ساری بات ہم یا رات کا انتظار کرتے ہیں سونے کے لیے یا گناہوں کے لیے، لیکن یہ اشفاق ہیں اور رات کا انتظار کرتے ہیں اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے۔ رات پڑے تھے بے دردان، نیند پیاری آوے درد مندان، یاد سجن دی پھر ستیاں آن جگاوے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل میری قوم کا حال ہی ہے کہ اٹھنے کا ٹائم ہم اس وقت تو سوتے ہیں، ہم اس وقت تو اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بڑھتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ ہم کھوتے ہیں، اٹھنے کا وقت ہے نا، ہم اس وقت اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا علماء بیٹھے ہیں، حدیث ہے، آواز نہیں ایوہ السائل ہے کو منگن والا، سارے منگن والے ستے ہیں۔ سویرے اٹھ کے بے دلی کدی اینا دا دروازہ، کدی اینا دا دروازہ، کدی اینا دا دروازہ، سر کی بازاں ایوہ السائل ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ستے جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وپاری، سسی ستی یار گوا چاہے کتے تو ہی نہ سویا۔ لیکن دکھ ہے جی ہم آج پر ٹکا کے سوتے ہیں۔ رسالہ مشاعریہ میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے، انہوں نے لونڈی خریدی، لونڈی بڑی دانا تھی، جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتے ہیں اس طرح پا میں سوہاں، وہ حیران ہو کے پوچھتی ہے میری آقا آپ کا بھی وہ آقا ہے، آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ مالک نے کہا اللہ میرا مالک ہے۔ اس نے کہا پھر اتنا بتا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی تو شان یہ ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو وہ لونڈی رو کے کہتی ہے میرے مالک تو پھر کیسا غلام ہے، تیرا مالک تو جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ اللہ کو مالک خود کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، مالک خود کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ رات سون نہیں بنائی سون۔ لیکن میرا بھی کہنے ہیں جڑے میرے ساڑھے کروں بعد آئے نا الصلاۃ خیر من النوم اٹھ بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اسی ستے پھر اسی ستے پھر نصیب بھی ستے، اسی ستے پھر نصیب بھی ستے، تسی اٹھو نصیب بھی اٹھ بیٹھو، اٹھو صبح اپنے گھروں میں لاؤ صبح کا۔ ہمارے گھروں میں نحوستوں کے ڈیرے ہیں، ہمارے گھروں کی ابتدا فجر سے نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کی ابتدا قرآن سے نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا دکانیں کھل گئی ہیں، یہ تک میں نہیں پائی ہے دعا کھڑی پاوا ہی نہ، کیونکہ دن میں بھی دکان پاری کام بڑا کرا ہوں۔ میرے کہا اس دن ایک بندہ آ گیا بڑا پریشان، حضرت صاحب دیکھو ساڑھے کار تے پتہ نہیں کی ہو گئے، میں یار صرف اینا کار جا ترونی کار دی پوچھ کے نا صرف اینا میں نے دس تیرے کار چ کتنے قرآن پاک ہوئے، کہتا حضرت صاحب میں پریشانی لے کے ہیں تمہیں منہ نمے پیڑے پہاڑے، یہ کار جا کے اپنی بڑی پوچھ کے 10 کار ٹوٹل کتنے قرآن پاک پہ، میں تیرے دساں گا تو میرے کار جانا میں فون کر جا کے تیرے کار ٹوٹل کتنے قرآن پاک پہ۔ وہ گیا وہ اس کو آدھا پونا گھنٹہ لگا جاتے ہوئے گھر جا کے اس کا انہیں فون آیا یہ ٹوٹل ساڑھے کار 7 قرآن پاک پہ، میں انہیں اپنی کار دی پوچھ کے 7 قرآن پاک کدی کھولے جی، میں انہوں آپ پہ 10 جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چو دیئے شکایتاں لان تو دا کار سو کی رہ سکتا ہے۔ جدے کار روز 7 قرآن پاک اللہ دی بارگاہ چو دی شکایت لان، مالک فون نہیں چھڑتا، یادہ خبرہ نہیں چھڑتا، یادہ ٹی وی نہیں چھڑتا، تو میں نے کبھی کھوئے ہی نہیں۔ جس کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، اس گھر میں سکون آ سکتا ہے، اس گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں۔ اور سارا قرآن تو ایک طرف علماء بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو سورہ ملک سے پیار کرے گا روز شام کو پڑھے گا، سونے سے پہلے تلاوت کرے گا،
کل جب عمال تلیں گے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ عمال میں کچھ کمی آ گئی، نیکیاں کم پڑ گئی، جہنم کا حکم ہو گیا. پورا قرآن نہیں، صرف سورہ ملک پڑھنے والا تھا. تو کیا ہوگا؟ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی ربا یہ دنیا میں میرا عامل تھا، یہ پڑھتا تھا مجھے، یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب یہ جہنم میں جا رہا ہے؟ نہیں، یہاں تو اس کو جنت میں بھیج یا مجھے قرآن سے نکال دے. صرف ایک سورہ ملک کے کہنے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دی جائے. کہ ہجنیش کہتا ہوں پورا قرآن پاک لائے کیا بات ہے. اٹھو بھائی جاؤ اور کھولو قرآن پاک. میں نے پھر پوچھا میں اے من دس تیرے گھر جو مسلے ٹوٹل کنے پہ انہوں نے مسلے بھی گھڑ کے دسے. میں اے دس تیرے گھر ٹوٹل تصویریں کنیاں پہیاں میں تصویر گھڑ کے دسیا. میں چلیا روز جدیاں اینیاں شکایتاں قرآن پاک سورہ یاسین سورہ مزمل درود تاج مسلے تصویریں دان اس کا سکون کے نہیں آنا کیوں نہیں آنا دیکھا تسبیح دلی کھولو اپنے کلام کھولو. یہ جتنا اس وقت رہی معاملہ بنا ہوا ہے قرآن سے پوچھتے کوئی نہیں. وہ دانشور وہ دانشور وہ دانشور وہ دانشور قرآن سے پوچھتے کوئی نہیں. یہ سارا کیوں ہوا؟ اگر آپ پوچھتے تو قرآن پھر اس کا آپ کا یہ جواب دیتا کیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب بتاؤ بھائی جس کی معیشت کو اللہ تنگ کرے اس کی بھی معیشت کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں. لیکن دکھ پتہ کس بات کا ہے؟ آپ کو ٹینشن کوئی نہیں. آپ کو کوئی آیت سنا دو، آپ کو کوئی حدیث سنا دو، آپ کو کوئی بزرگ کا قول سنا دو، آپ کو ٹینشن ہی کوئی نہیں. آج آپ کو کوئی ڈاکٹر بات کہہ دے، میں نے رجی ڈاکٹر کے کہنے پہ لوگوں کو اجوا کھجور تک چھوڑتے دیکھا. ان کو حدیث سناؤ قرآن سناؤ ٹینشن ہی کوئی نہیں. اس دن آپ پتہ آج کے لوگ ہیں میں موسم پہ بیٹھا ہوں اجوا کھجور وہ اس نے اجوا کھجور بہت نہیں میں آپ زمزم کے قبیلہ کا کھجور نہیں میں کھانے گا. میں کیوں ہے نہیں شوگر ہے ڈاکٹر نے منع کی تھی. اللہ یاد رکھنا بھائی اجوا کی تو بڑی شان ہے نا محبوب نے دستے مبارک سے لگائی ہے. اور مدینہ کی کوئی کھجور بھی ہو تو انکار نہ کرنا. اور پہلی گال ہے کھا کے ماری جاؤں میں تو کل ہی ہوئے گا نا. فرشتے کم از کم یہ تو کہیں گے نا رب ہے وہی ہے جڑا مدینے کی کھجور کھا کے مرے ہے. چھوڑ کے کون سا تو نے زندہ رہ لے گا. ساری زندگی زندہ تو پھر بھی تمہیں مرنا ہی ہے کھا کے مر جائے گا. لیکن اتنی بات یاد رکھنا مدینے کے کھجور کھا کے نہ کبھی کو مرا نہ کبھی مرے گا. ہاں کیونکہ حدیث پاک ہے میرے محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے. جو مدینے کی کھجور ہے وہ کدھر سے نکلی وہ بھی تو مدینہ پاک کی مٹی سے نکلی. لیکن کیا ہے ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی چھوڑنے کو تیار. کوئی آیت سنا دو کوئی حدیث سنا دو کسی کو پرواہ نہیں. ڈاکٹر کہتے تو کھجور چھوڑ دیتی پرواہ نہیں کسی. قرآن سناؤ کسی کو پرواہ نہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. یہ ہوا سارا اور یہ ابھی بھی جو ہوا ہے نا تھوڑا ہو گیا جو ہم نے کیا ہم اس سے بڑے زیادہ کے حقدار ہیں. لیکن پتہ کیا کہہ کے چھوڑ دیتے تیرا نہیں تیرے سوال دا منہ مانگ گئے ہیں چھوڑ دیتے. شکلیں نہیں بگاڑتے ہم پہ پتھر نہیں برساتے ہمیں زمین نہیں دیں. باقی کون سا کام رہ گیا جو ہم نے کر نہیں لیا؟ کون سا گناہ ہے جو ہم نے کر نہیں لیا؟ اس لیے جی آؤ اس طرح اسی میں فلاح ہے اسی میں سکون ہے اسی میں بقا ہے اسی میں خوشی ہے اسی میں رزق ہے اسی میں ایمان. باقی جی وہ دن متھا لا کے کڑا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے دل میں آپ سوچیں مشوائی صاحب نہ میں دام لا چڑھے پھر رب نہ متھا اسی رب نہ متھا کتنا رہے
جب حضرت ہم اذان سن کے مسجد نماز پڑھنے نہیں نہ آتے تھی اسی کو متھا کہتے ہو متھا کیسے کہتے متھے میں ایسا اس دن میرج آ گیا میں نکاح پڑھانے چلا گیا ہے حالانکہ میرے پاس کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں ہے مصروف آدمی نہیں پڑھا وہ کسی نے کہا نہیں کہ میں چلا گیا تھا نکاح پڑھا کے بس میں نکل رہا تھا راستے میں کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ کھانا کھا لینا یہ میں ذرا کھانے سے گریز کرتا ہوں ادھر بندہ ایک آ گیا ایک بندہ آ گیا نکاح میں شریک نہیں ہو سکا ظاہر ہے جس نے بلایا تھا کوئی جاننے والا تھا یا ریلیٹیو تھا اس نے مجھے حیران کر دیا آگے نا جنہوں نے بلایا تھا ان کو کہتا ہے حضرت صاحب بڑی معذرت میں گھر سے بڑے وقت پہ نکلا تھا راستے میں پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے نا وہ ٹریفک بڑی ہو گئی پھاٹک بھی کافی دیر بند رہا میں لیٹ ہو گیا میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا میں نکل آیا میں نے کہا آؤ بندہ وہ تیرے کو بندہ بلائے چلو تو لیٹ پہنچے تو معذرت بھی کر لیں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال تیری عمر ہو گئی اینے سال ہو گیا روز رب تیرے کو 5 باری اپنے کار بلاتا کری وہ کوئی معذرت کی دیا کوئی گل نہیں بندہ برائے ہم لیٹ پہنچے معذرت کرتے ہیں اس سے لیٹ ہو یا پھاٹک بند تھا ادھر پیش کریں گے یا کئی سالوں کی نمازیں میرے ذمہ ہیں حضرت روز اپنے گھر بلاتا ہے کی کبھی معذرت ہر بندہ حکمرانوں کا رونا رو رہا ہے حکمرانوں کا رونا نہ رو اپنے اپنے گربان میں دیکھو سارے میرے سامنے حضرت جی کو حکمرانوں کی برائی کرنے لگے میں نہیں کرنے دیتا میں کہتا یار مجھ سے میرے پاس نہیں فضول باتوں کا بھائی جب فیصلہ کر دیا گیا جیسی عوام کائی کا رونا روتے ہیں رونا تو اپنا ہم سے کیا ہوا ہم کیا کر بیٹھے کہ ہمیں یہ دیے گئے ہم پہ یہ مسلط کیے گئے بھائی اس کو چیک کروں گی اہمی وقت ضائع کر رہے ساری قوم کو سوکھا کام لگا ملا ہوا ہے اپنا سارا کچھ ان پہ ڈال کے ویلے ہو گئے میں پیچھے بھی بچوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا میں نے بھی بات کی دیکھیں یہ ٹوٹل آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں 400 میں نے ویسے کہہ دیا 400 کم زیادہ ہو سکتی تو مجھے پکی کم زیادہ اور ہم کتنے ہیں ٹوٹل پاکستانی 22 کروڑ کتنے ہیں کروڑ تو چھوڑو 22 لاکھ ہوں وہ بھی چھوڑو میں کہتا ہوں 22,000 کو بھی چھوڑو 2200 ہوں نیت کے ٹھیک ہوں نیت کے 22 کروڑ چھوڑو 22 لاکھ چھوڑو 22,000 چھوڑو 2200 ہوں نیت کے ٹھیک اور 400 ان کو بھی لوٹ سکتے یہ کیوں نہیں ہو گیا 400 نے 22 کروڑ لوٹ گئے جگہ کا مطلب ہے تم سارے سوکھا اپنا سارا کچھ انہوں نے پا کے ویلے ہو گئے نہیں جنہوں نے لوٹیا ہی بھی کتے دو ٹھیک ہو سکتا ہے باتیں کرنے کو بڑی سوکھا کام ہے قوم کو ملا ہوا کام کی بات ہے کوئی نہیں کتنی دن ادھر قوم فیس بک پہ نا اسی بات پہ بحث کرتی رہی عمران خان کی شلوار اٹھی ہے کہ زندگی سب سے زیادہ زلزلے اور سب سے زیادہ سونامی جدھر آتا ہے نا وہ جاپان ہے اور صرف اس ملک کو سیلاب زلزلوں کا سامنا نہیں حضرت جی آپ کی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم بھی کھایا ہیروشیما اور ناگاساکی اس نے ایٹم بم بھی کھایا لیکن اس کے باوجود بھی عروج ترقی آپ کی ڈیوٹا ان کی ہے بچوں ایک ہی چیز کا نام لے لیتے یارس ایلٹس ریو فارٹیونر ان کی ہے میرے استاد نا فرماتے ہیں 1980 میں میرے خیال میں بہت بڑا سونامی آیا جاپان میں کسی سے انہوں نے امداد نہیں کی جس نے امداد دی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور دکھ کی گل ہے پاکستان کو بنگلہ دیش نے امداد دیتی پاکستان کو بنگلہ دیش نے امداد ہوئے ساڑھے آٹھے پیڑے دن آئے ساڑھے آٹھے پیڑے دن سانو بنگلہ دیش نے امداد دیتی اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات ہے ہم نے بھی دیکھو نا بچے کو مزدے دے ٹینشن ہی وہ شوگر آٹ دے اسی کو ہے یہ پتر آپ بھی اپنے پاکستان میں کہہ رہے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پتہ ہے باہر پاکستان کا مطلب کیا ہے فقیر
یا آپ خوش ہو رہے ہو، آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، میں آپ کی کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ باہر پاکستان کا مطلب ہے فقیر مانگنے کا. آپ ٹریول نہیں کرتے، ہم باہر جاتے ہیں. پتہ ہے ایئرپورٹ سے پھر ہمارے ساتھ کیا شروع کرتے ہیں؟ ہماری گھڑیاں بھی اترواتے ہیں. اگر گھڑی اتروانے کا تو کیا ہے؟ ہماری انگوٹھیاں اترواتے ہیں، ہماری پگ اترواتے ہیں، ہماری ٹوپیاں اترواتے ہیں، ہماری جرابیں اترواتے ہیں. کیوں بلا؟ ہم مانگنے جاتے ہیں. ہم